اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس ملت ابراہیمی سے وہی منہ موڑے گا جو بے وقوف ہوگا، جسے اس کے نفس نے پاگل کر دیا ہوگا، اس کے سوا کوئی بھی اس دین اسلام سے منہ نہیں موڑے گا، اس کی تعلیمات سے منہ نہیں موڑے گا، اس کے حقائق سے جو اس نے بیان کیے ہیں ان سے اعراض نہیں کرے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اور قرآن اس حوالے سے ہماری دو ٹوک انداز میں ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، اور قرآن نے اس حوالے سے کوئی لگی لپٹی بات نہیں بیان کی کہ کوئی ڈھکی چھپی بات بیان کی ہو اور ہمارے لیے اس میں کوئی تذبذب والی بات ہو، ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام نے بڑا واضح اور صراحتاً ایک صاف پیغام دیا جس میں کوئی ابہام والی بات نہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ ہوں، اغیار ہوں، وہ اسلام کی دشمنی میں بالکل واضح طور پر کھلم کھلا سامنے آ چکے ہیں۔ آج مغرب میں کئی مہینوں کے وقفے سے، سال کے وقفے سے، کچھ عرصے کے بعد مغرب کے یورپ کے ہر ملک میں یہ تحریک اٹھتی ہے، اور وہاں یورپ میں، مغرب میں یہ ہمارے جو اسلامی اقدار ہیں ان کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ مثلاً گزشتہ چند برسوں میں ہم فرانس کی طرف دیکھیں تو وہاں کا جو صدر ہے وہ کئی بار یہ بیان جاری کر چکا ہے، یورپ میں کئی بار یہ سننے میں آ چکا ہے اور دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ جس طرح فرانس میں کہا گیا کہ جی اسکارف پر پابندی عائد کی جائے گی، پبلک پلیس ہوں، اسکول ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، یہاں تک کہ جو ساحل سمندر ہے جہاں اپنی مرضی سے کوئی تفریح کے لیے جا سکتا ہے، وہاں بھی تفریحی مقامات پر بھی وہاں کے صدر نے یہ بیان دیا ہوا ہے کہ ہم اسکارف پر پابندی لگائیں گے۔ تو وہ اس حد تک کھلم کھلا اسلام کے خلاف کھڑے نظر آتے ہیں اسلامی اقدار کے حوالے سے۔ حالانکہ اقوام متحدہ کے اندر یہ کیس گیا کہ جی یہ تو ہر شخص کے اوپر جو ایک آزادی اظہار کا اس کو حق حاصل ہے اس کے اوپر بھی پابندی ہے، اس کی کو کم کرو، اس کے اوپر بھی پابندی ہے کہ ہر شخص کا جو ایک ذاتی حق ہے اس کو بھی غصب کیا جا رہا ہے، وہ جیسے مرضی اپنا لباس پہنے، جیسے مرضی آزادانہ ماحول میں اپنے معاملات کے اوپر عمل پیرا ہو سکے۔ اب ایک طرف تو یہ ماحول ہے، ایک طرف یہ ماحول ہے کہ مغرب میں جو عالم مغرب ہے وہاں پر مسلمان خواتین جو ہیں وہ برقع نہیں پہن سکتی، عبایا نہیں پہن سکتی، یہاں تک کہ اپنے سر کو اسکارف سے ڈھانپ نہیں سکتی۔ وہاں یہ آزادی اظہار کہاں جاتا ہے؟ وہاں ہر شخص کو جو جینے کی آزادی ہے اس کا حق، وہاں جو غصب ہوتا ہے، وہاں جو ڈاکہ پڑتا ہے حق پر، وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اس کو ایک طرف ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تو علم بردار ہے نا اس بات کے کہ جی ہم انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہیں، تو وہاں تو انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے، کوئی اس پر آواز نہ اٹھے۔ اب اس کو ایک ذہن میں رکھیے، یہ جو معاملہ ہے قرآن کریم کے حکم کے مطابق، قرآن کے فیصلے کے مطابق ہم سارے جانتے ہیں کہ جب سے ہدایت ہے تب سے گمراہی ہے، کہ نور کے ساتھ ساتھ اندھیرا ہے، اور اسلامی حکومت جب اپنا 1000 سالہ دور مکمل کر چکی، تقریباً 900 کے قریب، تو بر صغیر کے اندر بہت سارے فتنے جو تھے وہ اٹھے تھے۔ انہی بر صغیر کے اٹھنے والے فتنوں میں ایک فتنہ جو تھا وہ جلال الدین اکبر کی صورت میں ہمیں دیکھنے کو ملا تھا، جس نے دین اکبری ایجاد کیا تھا۔ اب اس دور کی اور اس دور کی آپ نے مماثلت دیکھنی ہے کہ جس طرح وہ لوگ
سوچا کرتے تھے اسلام کو لے کر، آج کے دور کا حکمران بھی وہی سوچ اسلام کے بارے میں ہمیں رکھتا نظر آتا ہے۔ اور اس دور میں یہ معاملہ ہوا کہ جی اس طرح اسلام کا جو حلیہ تھا وہ بگاڑ دیا گیا کہ شاید لوگ سمجھے کہ شاید دوبارہ اسلام پر عروج آئے۔ یہ حال اس دور میں ہوا تھا۔ جلال الدین اکبر مغل بادشاہ، کہا یہ جاتا ہے کہ ابتدا میں وہ صحیح تھا اور بالکل راسخ العقیدہ مسلمان تھا، اور اس نے بہت سارے معاملات کیے تھے، اور وہ اولیاء کرام سے عقیدت کا، محبت کا معاملہ کرتا، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا۔ ایک زندگی کا دوسرا فیز اس کا شروع ہوا کہ اس نے اپنے دربار میں مختلف لوگوں کو بٹھا کر بات چیت کرنا شروع کی، جیسے آج سوشل میڈیا پر ہوتا ہے، یا ایسے جیسے نیشنل چینلز کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ فیم لینے کے چکر میں، ریٹنگ کے چکر میں دو چار مسلک کے مخالف علماء کو بٹھا کر اختلافی گفتگو چھیڑی جاتی ہے۔ اس دور میں اکبر بادشاہ کو بھی یہ بھوت سوار ہوا کہ جی میں علماء کی جماعت بٹھاؤں اور ہندوؤں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، میں ان کے درمیان بحث مباحثے کراؤں، میں اس طرح کے کام جو ہے اس کو کرواؤں۔ اب اس طرح کے کاموں کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسلام سے بالکل باغی ہو گیا، اور نوبت بئیں جا رسید، بات یہاں تک پہنچی کہ اس نے اپنے دربار میں ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو جگہ دینا شروع کی، اور نام کیا دیا؟ نام یہ دیا رواداری کا، نام دیا رواداری کا۔ دیکھیں جی اسلام تو امن کا سبق دیتا ہے، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، تو اسلام میں تو رواداری کا بڑا مقام ہے، لہٰذا ہندوؤں کو بھی بٹھا لیا، ہندوؤں کے ہاں شادیاں شروع کر دی، ان کے ساتھ میل جول ہو گیا، ان کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر دیا۔ یہ بات یہاں رکی نہیں، یہ بات یہاں رکی نہیں، نتیجہ یہ نکلا اس نے تمام دینوں کو جمع کر کے ایک نیا دین شروع کیا۔ اب وہ پہلا اسٹیج، جو دوسرا اس کا اسٹیج تھا جو میں نے بتایا کہ ہمارے ہاں چینلز کے اوپر بھی یہی کام ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے کہا کہ ایک ایسا دین بنایا جائے جس میں سارے دینوں کو جمع کیا جائے کہ ہر دین میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے، اس کے بقول ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی خامی ہے، لہٰذا ان ساری خامیوں کو نکال کر ساری اچھائیاں لے کے ایک جامع دین، اس کے بقول ایک جامع دین تیار کیا جائے۔ لیکن حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ اسلام کے وہ بالکل مخالف ہو چکا تھا، اور معاملہ یہ ہوا، اصحاب سیر نے لکھا کہ کلمہ بدل دیا گیا، کلمہ بدل دیا گیا۔ ہم جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ بدل دیا گیا، اور 3 بڑے مقاصد اکبر نے پیش کیے، اپنی قوم کے سامنے رکھے۔ قومی حکومت قائم کی جائے جس کے اندر سارے مذاہب کو لے کر چلا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، مذہبی معاملات میں غیر مسلموں کے ساتھ مفاہمت کا رستہ اختیار کیا جائے۔ اب یہ ساری تصویر اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ بات ہے 1582 عیسوی کی، اب ہے 2024۔ 1582 عیسوی میں ہو کیا رہا ہے؟ اسلامی تشخص کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کلمہ بدل دیا گیا، خواتین کو عبایا پہننے پر، اپنا سر ڈھانپنے پر پابندی لگا دی گئی، غیر مسلموں سے جو جزیہ لیا جاتا ہے اس پر پابندی لگا دی گئی، داڑھی اور دیگر شعائر اسلامیہ کا مذاق اڑایا جانے لگا، اسلامی ہجری کیلنڈر کے بجائے نیا کیلنڈر رائج کر دیا گیا، کئی مساجد کو شہید کر کے ان کی جگہ ہندوؤں کے مندر بنا دیے گئے۔ 3 بڑی باتیں رکھی گئی۔ نمبر 1 یہ کہ قومی حکومت بنائی جائے جس میں سارے مذاہب کو نمائندگی دی جائے۔ نمبر 2، مذہبی معاملات میں غیر مسلموں سے مفاہمت کی جائے، اور مفاہمت کا
جو اس کا آغاز تھا وہ اس بات پر ہوا کہ جی گائے ذبح نہیں کی جائے گی، چونکہ ہندوؤں کے ہاں وہ مقدس ہے، اور سور کا گوشت اور شراب حلال قرار دیا جائے گا۔ یہ مفاہمت کے نام پر کیا گیا کہ مسلمان پردہ بھی نہیں کریں گے ان کی خواتین، اور وہ گائے کا گوشت جو ہے اس کو نہیں کھائیں گے، گائے ذبح نہیں کریں گے۔ دوسری طرف کیا کیا گیا؟ شراب کو حلال کیا گیا، سور کے گوشت کو حلال کیا گیا۔ یہ آج بھی آپ کو اس کی جھلک نظر آئے گی کہ آج بھی اسلامی ملک میں شراب کو اسمبلی میں بل لایا جاتا ہے کہ شراب کا اس کو حرام کیا جائے، اس کا جو سرٹیفکیٹ جو جاری کیا جاتا ہے، جو اجرا ہوتا ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کا بل جو ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، لیکن کثرت رائے سے وہ بل مسترد ہو جاتا ہے، اور اس پر ایک ہندو اسمبلی کا ہندو رکن کہتا ہے کہ مسلمانوں کی تو کتاب میں واضح طور پر اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، افسوس کہ مسلمان بھی اس پر جمع نہ ہو سکے۔ یہ ہمارے دور میں ہوا، یہ کوئی ہم سے پچھلے دور کی بات نہیں، ہمارے ہی دور میں ایسا ہوا ہے۔ تیسرا بڑا تھا کہ جی ساری متحدہ ہندوستان جس میں سارے اکٹھے مل جل کر رہے ہیں، اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ہستی کو پیدا فرمایا جس نے دین اکبری کے خلاف جہاد کیا، اور ان کا نام ہے امام ربانی مجدد الف ثانی سرہندی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ۔ مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے بڑی اس کے خلاف تحریک شروع کی، اور اس کے سارے جو ارادے تھے، اس کے سارے جو معاملات تھے، اس کے ساری جو خواہشات تھیں، ان کے خلاف کھڑے ہو کر اعلان جہاد کیا کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں ممکن نہیں ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے اپنے خلفاء، اپنے تلامذہ، اور آپ نے مکتوبات لکھے، خط لکھے، اور آج امام ربانی مجدد الف ثانی کے مکتوبات جو ہیں وہ ایک کتاب کی صورت میں ایک مستقل تصنیف ہیں، اور اس کے اوپر بڑے بڑے لوگوں نے کام کیا۔ بلکہ ہمارے عہد میں ڈاکٹر ہمایوں عباس جی سی یونیورسٹی والے حفظہ اللہ، انہوں نے اس پر پی ایچ ڈی کی، حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کی خدمات کے اوپر، ان کی تعلیمات کے اوپر۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان بغاوت کیا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے حضرت مجدد الف ثانی کے جو خراج تحسین پیش کیا نا، وہ اشعار بڑے اہم ہیں جو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک ہے کہ زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ بادشاہ نے قید میں ڈال دیا، لیکن قید میں بھی آپ نے اپنا معاملہ نہیں روکا، آپ نے اپنا معاملہ نہیں روکا، جو مذہب کی تبلیغ ہے اس کو جاری رکھا۔ آپ کا حلقہ حباب بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے جو تحریک چلائی تھی، اس تحریک کے نتیجے میں مختصراً آپ کے سامنے ایک خاکہ رکھ رہا ہوں، میرا مقصد کچھ اور ہے، یہ صرف ایک مقدمہ ہے کہ امام ربانی رحمہ اللہ سے مجبوراً بادشاہ نے درخواست کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ امام ربانی نے اپنی چند شرائط رکھی کہ جب تک ان شرطوں کو بادشاہ پورا نہیں کرے گا میں ملوں گا نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی بڑی ہستی ہوگی، اس دور کے بادشاہ جن کو کسی کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ خیر ڈر تو آج کے بادشاہوں کو بھی کسی کا نہیں ہے، لیکن اس دور کے تو شترے بے مہار تھے،
تو اس وقت کا بادشاہ وقت اپنے قیدی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو قیدی اس بادشاہ کے سامنے شرطیں رکھتا ہے. ایسے تو نہیں اقبال نے کہا تھا جس کی گردن نہ جھکی. وہ شرطیں کیا تھی؟ کہا سجدہ تعظیمی پر پابندی لگائی جائے، کوئی بادشاہ کو سجدہ نہ کرے. نمبر 2، گائے کے ذبح پر پابندی ختم کی جائے، اور جتنے بھی وزیر ہیں بشمول بادشاہ کے سب عوام کے سامنے گائے ذبح کریں. نمبر 3، جتنی مساجد کو شہید کیا گیا ہے وہ سب مساجد دوبارہ تعمیر کی جائیں. نمبر 4، شاہی جو دربار ہے اس کے پاس مسجد تعمیر کی جائے جہاں بادشاہ اور وزراء باقاعدگی سے نماز ادا کیا کریں. 5، ہر شہر اور قصبے میں دینی مدارس قائم کیے جائیں، وہاں مفتی اور قاضی حضرات مقرر کیے جائیں، اور کفار پر جزیہ بحال کیا جائے، شریعت کے خلاف جتنے بھی قوانین ہیں ان کو فوری منسوخ کیا جائے. بادشاہ وقت نے یہ تمام شرطیں منظور کرتے ہوئے کہا جی مجھے یہ منظور ہے لیکن میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اپنے دور کا بادشاہ، اور اس کے سامنے آپ نے یہ شرطیں رکھی. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ اس فتنے کے سامنے ایسا سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوئے کہ آج دین اکبری کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. کچھ کتابوں میں جو تاریخ کی کتابیں ہیں اس میں جلال الدین اکبر نے جو دین کے نام پر مذاق کیا تھا وہ موجود ہے، لیکن وہ عام عوام کے سامنے ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ کہیں ان کا ذہن خراب نہ ہو جائے، اس لیے ایسی باتوں کو ذکر نہیں کیا گیا. لیکن یہ فتنہ اپنی موت آپ مر گیا کہ اس کا جو دین اکبری کے نام سے تھا وہ پنپ نہ سکا، اسے عوام نے قبول نہ کیا. یوں دین اکبری اسی کے دور میں اپنی موت آپ مر گیا. لیکن جو پودا حضور مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے لگایا تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے پھر اسی کی اولادوں سے جو اس کا پوتا ہے، اس کا پوتا پھر اتنا بڑا اسلام کا بادشاہ بنا، جو تیسرا اس کا جانشین تھا اس کے بیٹے کے بعد، کہ آج لاہور میں جو بادشاہی مسجد ہے یہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروائی تھی. اور حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی تعلیمات کا اثر یہ تھا کہ اورنگزیب عالمگیر شاہی خزانے سے صرف تنخواہ لیتا تھا. بعض نے کہا کہ وہ بھی نہیں لیتا تھا بلکہ اپنی محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا. میرے اس واقعے کو سنانے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد آپ کے سامنے ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 600 سال پہلے بھی یہی حالات تھے جو آج پیدا کیے جا رہے ہیں. اس دور میں بھی اللہ نے بعض لوگوں کو کھڑا کیا جو بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہوئے کہ ہم یہ جو مفاہمت کا رستہ جو آپ کھول رہے ہیں ہم اس رستے کو کھولنے نہیں دیں گے. تو جو بات آج سے سالوں پہلے تھی، صدیاں پہلے تھی، آج بھی وہی فتنہ ہے. صرف چہرے بدلے ہیں، کردار آج بھی وہی ہے، معاملات آج بھی وہی ہیں، چہرے بدل گئے. اس دور کے چہرے کچھ اور تھے، آج کے چہرے کچھ اور ہیں، لیکن کام اس دور میں بھی یہی تھا کہ اسلام کو کسی طریقے سے ختم کیا جا سکے. آج بھی یہی ہے کہ کسی طرح سے اسلام کو ایک ایسا نرم، ایک ایسا مفاہمت، ایک ایسا دوستانہ ماحول اسلام کا بنایا جائے جس میں ہندو بھی آ جائیں، جس میں غیر مسلم بھی آ جائیں. یوں سمجھیے کہ لبرلزم، اسلام کو ایسا لبرل بنایا جائے کہ اس میں کہیں سے کوئی آواز نہ اٹھے، کہیں سے کوئی مزاحمت نہ ہو، بس سب کچھ آئے اور پانی جیسے پانی میں ہر چیز مل جاتی ہے ایسے اس میں ہر چیز مل جائے. اور جب تک زمین پر چند لوگ ایمان والے زندہ ہیں تب تک ایسی جتنی بھی تحریکیں اٹھیں گی ان کے خلاف وہ کام کرتے رہیں گے. کیونکہ دین اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے اس کے ساتھ ایک جملہ قرآن میں ذکر کیا کہ میں
یہ چاہتا ہوں لیظہرہ علی الدین کلی، کہ میں اس دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دوں۔ اور وہ وعدہ ہر دور میں پورا ہوتا رہا۔ ہر دور میں نظر آیا کہ جی شاید اب یہ رات بہت طویل ہے، لیکن جتنی مرضی ظلم کی رات طویل ہو، آخر شب ختم ہونی ہوتی ہے اور سحر نمودار ہوتی ہے۔ میں دو باتیں حضرت مجدد فسانی کی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارے دور میں جو بھی اہل علم شخصیت ہو، مسلک سے بالا تر ہو کے، کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا آپ نام لیں گے تو وہ اپنا سر جھکا دے گا کہ اتنی بڑی ہستی ہے۔ ہم تو جانتے بھی نہ ہو، شاید ہمارے لوگوں کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ مجدد الفسانی، اور مجدد کہا کسے جاتا ہے جو 1000 سال کے بعد ایک پیدا ہوتا ہے، اسے مجدد کہتے ہیں۔ مجدد الفسانی، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ان کے مکتوبات میں ملتا ہے۔ وہ واقعہ آپ نے بڑا غور سے سننا ہے۔ امام ربانی فرماتے ہیں کہ جب میں کھانا وغیرہ پکاتا تو میں اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو پیش کرتا۔ ذہن میں رکھیے گا، ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ رات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور میری طرف توجہ نہیں فرما رہے۔ میں نے دوسری طرف سے آ کر آپ کے چہرے کے سامنے بیٹھنا چاہا تو آپ نے پھر چہرہ میری طرف سے پھیر لیا اور مجھ سے فرمایا، تمہیں پتہ ہے کہ میں کھانا عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، جس نے مجھے کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ کے گھر بھیجا کرے۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ میں جو ایصال ثواب میں آپ کی ازواج مطہرات میں بالخصوص اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل نہیں کرتا، یہ اس کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد سے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ تمام امہات المومنین اور سب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ثواب پیش کرتا اور تمام اہل بیت کو اپنے لیے وسیلہ بناتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ آپ کے مکتوبات میں۔ دوسرا واقعہ، ایک شخص صحابہ کرام کی جماعت میں بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا، اور آپ نے مکتوبات شریف میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس نے یہ ایک عبارت ہے اسی مکتوبات میں کہ امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بد زبانی کرنے والے کو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بد زبانی کے برابر قرار دیا۔ کس نے؟ امام مالک نے، کہ جو ان کے بارے میں بولتا ہے ایسے جیسے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بولتا ہے، اسے یہ بات آپ نے مکتوبات میں لکھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے جلال میں آ کے غصے میں آ کے مکتوبات شریف پھینک دی، میں نہیں مانتا اس کتاب کو۔ کہتے ہیں کہ وہ سویا تو خواب میں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تشریف لائے، فرمایا تو ہماری تحریر پر اعتراض کرتا ہے، اگر تو ہماری بات کو معتبر نہیں سمجھتا تو چل تجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ اس شخص کے کان پکڑے اور ایسی جگہ لے گئے جہاں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ نہایت عاجزی سے سلام کیا اور عرض کیا کہ یہ حضور کے صحابہ سے کدورت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خبردار رسول اللہ کے صحابہ سے رنجش نہ رکھو، کدورت نہ رکھو، ان کے بارے میں کوئی گستاخانہ جملہ زبان پر نہ لاؤ۔ اور پھر حضرت مولا علی نے حضرت مجدد الفسانی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو انہوں نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا۔ یہ ہے امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ۔ خیر، یہ دو باتیں ضمناً آپ کے سامنے عرض کی۔ اب جو معاملہ تھا آج کے دور میں بھی ایسا ہے کہ مفاہمت کے نام پر اسلام دشمنوں کو بھی جگہ دی جائے، اور جگہ کیا دی جائے؟ ہماری ایک کیس ہے جو ہماری عدلیہ میں اس وقت ہمارے کورٹ میں چل رہا ہے، اعلیٰ عدالت میں چل رہا ہے۔
یہ آئین پاکستان میرے ہاتھ میں ہے۔ آئین پاکستان کے اندر ایک عبارت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ یہ اس کا صفحہ نمبر ہے 354 اور 355۔ غیر مسلم کی تعریف آئین پاکستان میں لکھی ہوئی ہے۔ غیر مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو مسلم نہ ہو، اور اس میں عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ یا پارسی فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص، قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی اور نام سے موسوم کرتے ہیں، کوئی شخص یا کوئی بہائی اور جدولی ذاتوں میں سے کسی سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اس میں شامل ہے۔ اب اس آئین پاکستان میں کیا لکھا ہے کہ جو احمدی ہے، جو مرزائی ہے، وہ کیا ہے؟ غیر مسلم ہے۔ غیر مسلم کی تعریف میں نام لکھا کہ غیر مسلم کون ہے؟ عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ، پارسی یا قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ کس میں لکھا ہے؟ آئین پاکستان میں لکھا ہے۔ کیا یہ آئین پاکستان ہمارے فاضل ججوں کی نظروں سے نہیں گزرا؟ کیا انہوں نے اس کو نہیں پڑھا؟ اور اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ جی 10 اگست 1992 کو لاہور ہائی کورٹ کے جناب جسٹس میاں نذیر اختر نے قرار دیا کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 بے کے تحت امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، صحابی یا اہل بیت جیسے مخصوص الفاظ قادیانی یا مرزا غلام احمد کے پیروکار استعمال نہیں کر سکتے، اور ان کے یہ الفاظ کے استعمال کی ممانعت، ان الفاظ کے استعمال کی ممانعت قادیانیوں کو دوسرے القاب یا شاعر اسلام استعمال کرنے کا لائسنس نہیں دیتی۔ یہ ہماری آئین پاکستان میں لکھا۔ اب معاملہ کیا چل رہا ہے؟ اب عدالت اس مسئلے سے روح گردانی کر رہی ہے۔ یہ ان کی تفسیر صغیر ہے جس کے اوپر بین لگا ہوا ہے۔ اس تفسیر کے شروع میں ٹائٹل کے اوپر یہ لکھا ہے، یہ جو مرزا ہے یہ حضرت مسیح موعود ہے، اور ساتھ میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ یہ جماعت احمدیہ کا تعارف ہے، یہ انہی کے مکتبے نے چھاپا ہوا، انہی کی جماعت نے چھاپا ہوا، اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ اس کے نام کے ساتھ نبی بھی لکھا ہوا ہے، اس کے نام کے ساتھ علیہ السلام بھی لکھا ہوا ہے۔ اور ہماری عدلیہ جو ہے وہ اس پر اب جو ہے وہ کنی کترا رہی ہے، متذبذب ہے کہ نہیں ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے، ان کو اقلیت قرار دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ تو جیسے اس دور میں فتنہ اٹھا تھا جو جلال الدین اکبر نے اٹھایا تھا کہ جی ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے، ہمارے دور میں بھی ایسا ہی ہمارے جو فاضل ججز ہیں، پتہ نہیں وہ کس کے اعلی کار بننے کی کوشش میں ہیں یا کون ان کی پیچھے ڈورے ہلا رہا ہے، جو یہ ریمارکس دیتے نظر آ رہے ہیں کہ جی یہ قادیانیوں کے بارے میں ہمیں نرم گوشہ رکھنا چاہیے۔ بھلا بتائیے، جو نبی علیہ السلام کا ٹائٹل جو آپ کے لیے خاص ہے، جو صحابہ کے لیے لقب خاص ہے، جو انبیاء کے لیے لقب خاص ہے، جو اہل بیت کے لیے لقب خاص ہے، اگر کوئی اس کو چرا لے تو آپ اس کے لیے نرم گوشہ رکھیں گے؟ بھئی اگر آپ رکھ سکتے ہیں، ہم عدالت سے یہ کہتے ہیں بھئی اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو 100 بار رکھیں، آپ بھی انہی میں سے ہوئے پھر جن کے لیے آپ نرم گوشہ رکھتے ہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے دور میں بھی کس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے اور کئی سالوں سے چل رہا ہے، اور یہ جس بندے پر کیس چل رہا ہے اس بندے کا جرم یہ تھا کہ اس نے یہ تفسیر جو تھی بانٹی تھی جس پر بین لگا ہوا ہے، اس کو پکڑا گیا۔ اب عدالت چاہتی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بری کیا جائے، اور ایسے قانونی پیچ و خم کھیلے جا رہے ہیں کہ آپ کا دماغ گھوم جائے گا کہ پتہ نہیں کون سا، کیونکہ وکیلوں کو بچانے کے 1000 رستے آتے ہیں۔ ہمارے ہاں جھوٹ کا بازار گرم ہے، اور اس کے لیے یہ سازش ہے، اور آئندہ مجھے لگتا ہے جس طرح ہمارے سارے علماء، چاہے وہ اہل سنت سے ہوں، اور اہل سنت جب میں یہ کہتا ہوں تو میرے نزدیک میرے اس جملے سے مراد دیوبندی اور اہل حدیث بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ وہ موقف تھا جس پر ہم سارے مسالک ایک تھے، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، یہ سب ایک تھے کہ مرزائی جو ہیں یہ اقلیت ہیں، یہ کافر ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم آج پھر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، جو تیرے نبی کا دشمن ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق کسی طرح کا نہیں ہے۔ ہمارے بڑے فاضل جج
ہمارے حکمران اگر ان کے ساتھ پینگے بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اے مولا ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان سے۔ اب بات سمجھے کہ جیسے اس دور میں فتنے تھے، آج کے دور میں بھی فتنے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو جمع کر دیا جائے، کسی طریقے سے ان کو مسلمان قرار دیا جائے، کسی طریقے سے ان کو مسلمانوں کا۔ اور فاضل جج نے ایک دیا تھا ریمارکس کہ یہ مسلمانوں کا فرقہ ہے، آئین میں لکھا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، اور ہمارے جج صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا فرقہ ہے۔ جب علماء نے توجہ دلائی تو پھر عدالت نے اس بات سے رجوع کر لیا، اور ابھی تک یہ کیس چل رہا ہے۔ اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ جی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی چور رستہ نکالا جائے۔ تو میرے عزیزو، ہم بھیڑ بکریاں، ہمیں نہیں پتہ اسلام کے بارے میں کیا کیا باتیں، کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف الحاد ہے، دوسری طرف لبرلزم ہے، ہم چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اس لیے میری آپ سب سے یہ التجا ہے، اور میں اس سے پہلے بھی کئی بار آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ہم اگر الحاد کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اگر لبرلزم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اگر سیکولر طاقتوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اگر غیر مسلم طاقتوں کا، جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، ان سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اگر یہ سب اکٹھے نہیں ہوں گے تو پھر ایک ایک کر کے ان سب کو مار دیا جائے گا۔ اس لیے زندگی میں اس رستے پر چلتے ہوئے میں اس پر کوششیں کر رہا ہوں کہ ہم کسی طریقے سے سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں۔ اس کے لیے ہم کہیں بھی انشاءاللہ کبھی بھی آنے والے دنوں میں کوئی پروگرام ایسا کر سکتے جس میں ہم سارے مسالک کو دعوت دیں۔ اور میں آپ سے کئی بار ذکر کر چکا ہوں، اس حوالے سے اہل حدیث علماء سے بھی ہماری ملاقات ہو رہی ہے، ہمارے علاقے کے اہل تشیع کے جو عالم دین ہیں ان سے بھی ہماری بات چیت ہے۔ ہم اس معاملے میں کہتے ہیں کہ ہم اتحاد کا وہ پہلو اپنائیں، ایک گلدستہ ایسا بنے جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر اس عالم کفر کا مقابلہ کر سکیں۔ میں نے آپ کے سامنے ساری باتیں رکھ دی، ان ساری باتوں کو جاننے کے بعد مجھے کوئی رب کی ذات وہ ہے، کوئی اس کے علاوہ رازق نہیں، مجھے کسی کا اس حوالے سے کوئی ڈر نہیں، کسی کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کہ کوئی مجھے کیا کہے گا، کوئی مجھے کیا کہے گا۔ مجھے اس بات سے کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جی عالم کفر کا مقابلہ کریں تو پھر کل مفتی منیب الرحمان صاحب زیدہ مجدہو کا کالم کل کا اٹھا کر پڑھیے، اس میں انہوں نے آخر میں لکھا دور جدید کے چیلنجز کا سامنا کریے، دور جدید کے چیلنجز کو سمجھیے۔ دور جدید یہ نہیں ہے کہ جی آپ کہیں جی بریلوی کافر ہے، وہ کہے دیوبندی کافر ہے، وہ کہے اہل حدیث کافر ہے، وہ کہے اہل تشیع کافر ہے۔ یہ معاملہ آج کے دور کا نہیں ہے۔ ہمیں ان ساری چیزوں کو پس پشت رکھ کر، بالائے طاق رکھ کر آپس میں اکٹھا ہونا پڑے گا، تب ہم عالم کفر کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہماری حالت جو ہے وہ چوں چوں کے مربے کی سی ہے جو اس وقت سب کے سامنے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ملت اسلامیہ کو متحد ہو کر فتنوں کا ادراک کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا